إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما قال عليه الصلاة والتسليم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي موضع آخر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وفي موضع آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی بزرگی، بڑائی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے عبادت کے تعلق سے 2-3 آیتیں مختلف صورتوں میں سے مکمل بھی نہیں، آیتوں کے ٹکڑوں کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. ان آیات کو عنوان بنا کر عبادت کا مفہوم اور عبادت سے ملنے والے جو فوائد ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنی باتیں میں عرض کروں اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اس پر عمل پیرا کرے اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی. آمین یا رب العالمین. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے اندر فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ویسے لفظ قضا کے معنی آتے ہیں فیصلے کے، لیکن یہاں پر قضا کے معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کے حوالے سے جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے: حکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عبادت مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اسی کی. جملے پر غور کریں. اللہ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے حکم دیا، اللہ تعبدو، مت عبادت کرنا، الا ایہ،
مگر اسی کی۔ اگر عبادت کا کوئی حقدار ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے، حقیقی معبود اگر کوئی ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس لیے اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ اللہ نے جب کہا اپنی عبادت کے لیے تاکیدی حکم کرنا ہی کرنا ہے، ایک۔ دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں جو دنیا کے اندر آئی ہو اور ان کے پاس کوئی ان کو بتانے والا نہ آیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر امت کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ کیا سکھانے کے لیے کہ دنیا کیسے حاصل کی جائے گی، دنیا کو کیسے پائیں گے، دنیا کے اندر فتوحات کیسے حاصل کریں گے، کیسے دنیا کے اندر ہم غالب آئیں گے۔ نہ، ان اعبدوا اللہ۔ ہم نے ہر رسول کو بھیج کر کیا بتایا؟ لوگوں سے کہو کہ اللہ کی عبادت کرو۔ دنیا کے اندر کامیاب، دنیا کے اندر فائز، دنیا کے اندر ترقی کی اسباب یا طریقہ کار یا اس کی تعلیمات دینے کے لیے رسول نہیں آئے۔ بنا بتائے لوگوں کا دماغ کام کرتے رہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کیسے اوپر جائیں، دنیا کیسے حاصل کریں۔ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آج جس دور سے گزر رہے ہیں حلال حرام بھی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی، بس دنیا دنیا۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ رسولوں کو ہم نے بھیجا کس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی سن لو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ کو اللہ کی عبادت کرتے رہنی ہے۔ یہ تو خطاب اپنے نبی سے ہے، اور نبی کے آڑ میں قیامت تک آنے والی انسانیت سے ہے۔ آپ کو عبادت کرنی ہے، کب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں یقین کا معنی توکل، بھروسہ، اعتماد نہیں، بلکہ موت ہے۔ مرتے دم تک مجھ کو اور آپ کو اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے معنی بہت سارے لوگوں نے بہت الگ الگ طریقے سے سمجھائے ہیں۔ عبادت کے لغوی اور شرعی معنی سمجھاتے ہوئے کہا عبادت کے اندر حد درجہ عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر بھی معبود باطل کے سامنے بھی جھکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عاجزی ہی کرتا ہے نا۔ جھکنا کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ جھکنا کیا ہے؟ انکساری ہے۔ اور پھر جب اس کے اندر محبت آ جاتی ہے، اطاعت آ جاتی ہے، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ ایک آدمی قبر کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کیوں؟ اس سے محبت ہے، اس کا ڈر دل کے اندر ہے، اس کی فرمانبرداری میں وہ اس کے سامنے جھکتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس کی عبادت ہے، وہ بھی اس کی پرستش ہے، لیکن طریقہ کار غلط۔ کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ عبادت کرنی ہے کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ آیات کیا بتاتی ہیں؟ کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کا مطلب سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کے ظاہری باطنی تمام افعال اور اقوال جو اللہ کو محبوب اور پسند ہوں وہی حقیقت میں عبادت ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے ظاہری اور باطنی جتنے بھی اعمال اللہ کو پسند ہیں اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کر رہا ہے بندے کے اعمال تو لہٰذا عبادت کس کے لیے ہو گئی؟ اللہ ہی کے لیے ہو گئی۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے روزوں کی شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو،
جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں یہ عبادتیں میرے اور آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی، اس کے ثمرات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عطا کریں گے۔ اس لیے آج کا عنوان اور موضوع یہی رہے گا کہ عبادت کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ایسے بہت سارے علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری ہیں۔ مختصراً انشاءاللہ آج کے خطبے کے اندر 7، 8 یا 10 جتنے بھی مجھ سے ہو سکیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے عبادت کا فائدہ، عبادت سے ملنے والا مجھ کو اور آپ کو انعام، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن راوی کون ہے وہاں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال اللہ، قال الرسول، قال اللہ۔ اور حدیث مرفوع جو ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، اور راوی کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر قال الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سب سے پہلی چیز جو عبادت کا فائدہ، اس سے مجھ کو اور آپ کو اللہ کی قربت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث سنیے دلیل کے طور پر، وما تقرب الی عبدی، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ بندہ میرے سے قریب ہوتا ہے، اس کو میری قربت نصیب ہوتی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا اسباب ہیں پتہ ہے؟ مما افترضت علیہ، کیا مطلب ہے؟ جو چیزیں میں نے اس کے اوپر لاگو کی ہیں، جو چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں، اس سے میرا بندہ مجھ سے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز آپ پابندی سے پڑھ رہے ہو، آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ آپ رمضان کے روزوں کے پابند ہو، آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا حکم دیا ہے، یعنی کہ فرض، اس سے آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ لیکن ایک اور فائدہ ہے عبادت کا، اللہ کی قربت کے ساتھ ساتھ محبت کب ملتی ہے؟ جب بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی پابند ہوتا ہے۔ حدیث کے آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي، برابر بندہ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ، میرے قریب ہوتا ہے، بِالنَّوَافِل، نوافل کے ذریعے سے۔ آگے اللہ کا فرمان ہے حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور ساری حدیث میں لکھ کر نہیں لایا، اس کے اندر کیا ہے؟ اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کان سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، اسی آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں، ہاتھ بنتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دل، آنکھ، کان، زبان، یعنی کان صرف اللہ کی سنتا ہے، آنکھ اللہ کی دیکھتا ہے، زبان اللہ کے بول بولتی ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اس سے کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا محبوب اور لاڈلا اور چہیتا اور پیارا بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ عبادت کا کہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ رسول کا دامن، نبی کا دامن اب تو دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، لیکن آخرت کے اندر مجھ کو اور آپ کو ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، آپ کی رفاقت ہم کو نصیب ہو، تو وہ بھی کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ اللہ کی حقیقی عبادت کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ہاں، حضرت ربیع بن کعب صحابی رسول ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑا رہتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا، آپ کے لیے مسواک لایا کرتا تھا، آپ کی خدمت میں ہمہ وقت لگا رہتا تھا۔ اس لیے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، کیا؟ میری خدمت کو پسند کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول مانگ، تجھے کیا چاہیے مجھ سے مانگ، میں تجھ کو دوں گا۔ میں اور آپ ہوتے کیا؟ اللہ کے رسول دعا فرمائیے، دکان ایک ہی ہے 10 دکانیں بن جائیں، ایک گھر ہے چھوٹا سا ہے بڑا بن جائے، 2-4 گاڑیاں مل جائیں، یہی تو ہے نا؟ آج میرے اور آپ کی یہیں تک رسائی ہے۔ اللہ حفاظت کرے آخرت کا دھیان میرے اور آپ کے اندر زیادہ آ جائے اور دنیا کی نفرت بیٹھ جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ دنیا برتنا نہیں ہے، اتنی برتو جتنی برتنے کا حکم ہے، حد سے زیادہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہی ہم سے دور ہو جائے، آخرت کا دھیان ہی ہٹ جائے۔ تو کیا کہا؟ کیا مانگتا ہے مانگو،
کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کی جنت کے اندر رفاقت چاہتا ہوں، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، جیسے دنیا کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ ہوں میں چاہتا ہوں جنت کے اندر بھی آپ کی خدمت میں ہی لگا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، فَأَعِنِّي میری مدد کر، عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اپنے نفس کے مقابلے میں کثرت سجود سے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کی پابندی کر، نوافل کی پابندی کر، اللہ کے حکموں کو پورا کر، خوب اللہ کے سامنے سجدے کر، تب جا کر تجھ کو کیا ہوگا؟ جنت کے اندر میری رفاقت نصیب ہوگی۔ تو عبادت کا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہم اللہ کی حقیقی معنی میں عبادت کریں گے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، خالص اللہ کی عبادت ہوگی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، اوپر اللہ کی محبت ملی، اللہ کی قربت ملی، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ تیسرا کیا ہے؟ ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے گناہ چاہے جان بوجھ کر ہوں، انجانے میں ہوئے ہوں، وہ کیا ہو جائیں؟ دھل جائیں، معاف ہو جائیں، مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ ہر کوئی چاہتا نا۔ عبادت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہیں دھلتی رہتی ہیں، ختم ہوتے رہتی ہیں، مٹتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ دیکھیں یہاں پر بھی کون سی عبادت مقدم؟ سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنے کے بعد جو چیز مجھ پر اور آپ پر لاگو کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو زیادہ مٹاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دیگر عبادات سے بھی اللہ گناہیں معاف کرتا ہے، روزوں کے ذریعے سے بھی، صدقہ خیرات کے ذریعے سے بھی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کیونکہ اللہ کے رسول دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی تاکید کر کے گئے تھے نا، نماز کے معاملے میں سستی کاہلی نہیں برتنا ہے، پابندی سے اس کو ادا کرتے رہنا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں سروں میں، دونوں کناروں میں نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرتے رہو، مطلب نماز کی پابندی۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کیونکہ دن میں 2 نمازیں اور رات میں کتنی نمازیں ہیں، اور رات کا کچھ حصہ نماز کے لیے تو کیا کر لے؟ فارغ کر لے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، آگے کیا کہا؟ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کیونکہ اچھائیاں وہ کیا کرتی ہے؟ برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ یہاں اچھائیوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہی ہے۔ نیکیوں کا مطلب یہاں پر اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادتیں ہی ایسی ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے گناہیں ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، اور یہی انسان چاہتا ہے۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، اس کا مجھ کو اور آپ کو احساس ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن کئی ایسے گناہ ہیں عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں جس کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، گناہ کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ بھی مٹیں گے جب حقیقی معنی میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ چوتھی چیز وہ کیا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے اندر مجھ کو اور آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملے، اعلیٰ جنت ملے، میرے اور آپ کے درجات بلند ہوں۔ عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، الا ادلکم، اے ابو ہریرہ کیا میں تجھ کو نہ بتاؤں، الا یہ بات، یا ایسی بات کی طرف تیری رہنمائی نہ کروں، ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کے ذریعے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مٹاتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور جس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ درجات کو بلند کرتا ہے۔ قالو، کہنے لگے بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ پورا پورا کرنا ہے۔ جب انسان کا دل گوارا نہ کرتا ہو، دیکھیے میں اور آپ جس بستی میں رہ رہے ہیں نا، یہاں ٹھنڈی اتنی نہیں ہے، وضو کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا معلوم ہے؟ عرب کے اندر کڑاکے کی سردی ہوتی ہے، اور ایسی سردی کہ اس وقت پانی کو انسان چھونا پسند نہیں کرتا۔ آج کل تو گیزر بھی ہے، چاہے جتنی کڑاکے کی سردی کیوں نہ ہو، پانی گرم کیا، بآسانی وضو کیا، اور اچھے خاصے ہمارے پاس ٹاول رہتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے ہیں، اور تو اور ڈرائر بھی آئے ہیں،
آپ سینسر کے ذریعے سے وضو بھی کرتے ہو، سینسر کے ذریعے سے آپ اپنے ہاتھ اور منہ پوچھ بھی لیتے ہو، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے کہا، کیا کہا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ٹھنڈی کے دنوں میں جب انسان پانی کو چھونا پسند نہیں کرتا، ایسے موقع پر کامل وضو کرنا ہے، کہیں آپ کا سوکھا نہ رہے۔ یہاں تک ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ایڑی سوکھی ہوئی ہے، وضو کر کے آئے ہیں، ایڑی سوکھی، کہا کہ یہ ایڑی کہاں جلے گی؟ جہنم کی آگ میں۔ تو معمولی نہیں ہے وضو، آگے بھی انشاءاللہ اس کے فضائل آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ درجات بلند کرنے کے لیے عبادت سب سے پہلے کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، ناگواری کے عالم میں، جب مشقت ہو، جب اس وقت انسان نہ چاہتا ہو، پورا وضو کرنا ہے۔ دوسری چیز وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تمام نمازوں کے لیے مجھ کو اور آپ کو چل کر آنا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے، سستی اور کاہلی سے کہ 2 نمازوں کے لیے آ گئے پھر سستی کر کے گھر کے اندر پڑا، ایسا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے، قرآن سیکھنے کے بہانے سے یا کسی بہانے سے ہمارے قدم کہاں جانے چاہیے؟ مسجد کی طرف۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں لگے رہنا۔ یہ جو چیزیں ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے کیا فرمایا؟ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ شیطان کے لیے مورچہ ہے، یہ شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ جب اس طرح کے آپ اعمال کرو گے نا، کیا کثرت سے آپ کے قدم مسجد کی طرف جائیں گے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر آپ کو لگی رہے گی، اب پورا وضو کرو گے، تب تو کیا ہوگا؟ شیطان سے آپ محفوظ رہو گے، اچھی طرح سے شیطان سے میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ بچاؤ ہوگا۔ اور یہی وہ عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ درجات کو بلند کرے گا۔ 5ویں چیز بہت اہم ہے، 5ویں چیز، عبادت کے ذریعے سے جو چیز مجھ کو اور آپ کو حاصل ہونے والی ہے، ہم اس طرف عبادت کی طرف نہیں جاتے ہیں، دوسرے اسباب جاتے ہیں، دوسرے اسباب کی طرف جاتے ہیں جس سے وہ چیز ہماری ختم ہو جائے اور وہ چیز حاصل ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ 5ویں چیز جو حاصل ہوتی ہے عبادت کے ذریعے سے، وہ فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے، اور وسعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے کاروبار کے اندر اور رزق کے اندر کیا کرتا ہے؟ برکت عطا کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خطاب کر رہا ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، یا اپنے آپ کو فارغ کر لے، کیونکہ عبادت ایسے نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنا وقت نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آئے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عبادت نہیں ہے، ہوتی ہے اذکار کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے وقت کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تفرغ لعبادتی، میرے عبادت کے لیے ابن آدم فارغ ہو جا۔ کیا آگے اللہ فرماتا ہے؟ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ کیا مطلب؟ اللہ لوگوں سے بے نیاز کرے گا، انسان لوگوں کے پاس نہیں جائے گا اپنی ضرورت لے کر، بات بات پہ ذرا سپورٹ کر، ذرا مدد کر، ذرا آپ کا ساتھ چاہیے، ذرا آپ کی مدد چاہیے۔ جس کو اللہ کی مدد مل جائے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی معاملہ یقین پر ہے، توکل پر ہے، یقین کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہے۔ الفاظ تو زبان سے نکلتے ہیں لیکن یقین کی کمی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، حقیقی میری عبادت کر لے، میری عبادت میں کسی اور کو شریک مت کر، توجہ میری طرف تیری مبذول رہے، تو کیا ہوگا؟ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے پر کروں گا، کسی کی طرف تیرا دھیان نہیں جائے گا۔ اگر آگے کیا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وَأَصُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو، تیری محتاجی کو، تیری تنگی کو، تنگ دستی کو ختم کروں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ملأت یدک شغلا، میں تجھے دنیا کے اندر مشغول کر دوں گا، تیرے ہاتھ کو مشغول کروں گا، یعنی دنیا بھر کے مشاغل تیرے اوپر ڈال دوں گا، اور تیرا فقر و فاقہ ولم اسد فقرک، اور تیرے فقر کو بھی ختم نہیں کروں گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے وسعت ہو، میری تنگی، میری محتاجی، میرا فقر ختم ہو جائے، اللہ کی عبادت میں لگے۔ لیکن یہاں سوچ کیا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا وقت جمعہ کے لیے نکال کر آؤں گا، میرا کاروبار تھوڑا کم تو نہیں ہوگا، دکانیں بند کروں گا، کاروبار بند کروں گا، مزدوری چھوڑ کر آؤں گا تو کہیں میرا مالک میری تنخواہ کے اندر کمی تو نہیں کرے گا، آج کی تنخواہ آدھے گھنٹے کی، آدھے دن کی کاٹے گا تو نہیں۔ یہ تو جہاں الحمدللہ اپنی بستی، بہت ساری جگہ لوگ غیروں کے ماتحت کام کرتے رہتے ہیں تو سوچتے بیچارے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے انسان کی یقین اور جیسے انسان کا یقین ہوتا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد کو کیا کرتا ہے؟ پوری کرتا ہے۔ صحیح بات ہے یہ، جیسے یقین ویسی مراد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہاں ہم کو سمجھا رہا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تمہارے ہر مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ چھٹی چیز جو عبادت کے ذریعے سے حاصل ہونے والی ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل آخرت کے اندر جہنم سے مجھ کو اور آپ کو آزادی دلا کر جنت کے اندر داخلہ نصیب کرے، ہر کوئی چاہتا نا۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے وہ لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، خالی تم کو نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کی عبادت کرو۔ کیا ہو جائے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ یہاں تقوی سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے۔ ویسے تقوی کے معنی بہت سارے آتے ہیں، یہاں لعلکم تتقون کا مطلب تاکہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہو۔ اللہ کی عبادت کرو گے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو کس کی دعا ملے؟ فرشتوں کی دعا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی عبادت کے اگر پابند ہو جائیں گے تو فرشتوں کی دعا ملے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مہ ہوتا ہے، نماز کے بعد پھر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اذکار میں، تسبیحات میں، جب تک وہ اٹھ کر باہر نہیں جاتا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت اور اس کے لیے رحم کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ جب تک بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام اللہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، نمازوں کے اندر لگا رہتا ہے، یا یوں سمجھے ایسے ہی بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں، تب بھی کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اس کے لیے بخشش کی اور اس کے اوپر رحم کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کون ہیں وہ فرشتے؟ الذین یحملون العرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج تو 4 ہیں، روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ طیش میں آئیں گے تو ایسے 4 اللہ اوروں کو پیدا کرے گا، 8 مل کر اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ تو وہ فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو اس کے اطراف میں ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس کی ذات پر ان کا ایمان بھی ہے۔ کس کا؟ فرشتوں کا ایمان کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، یہ استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتہ وعلما، اے اللہ آپ کی رحمت اور آپ کا علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ فاغفر، اللہ بخش دے۔ کن کو بخش دے؟ للذین تابوا، جو مسجد میں آ کر توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، تیرے سامنے روتے رہتے ہیں، اللہ تو ان کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے، ان کے گناہوں کو دھو دے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں، اللہ ان کی بھی تو کیا کر لے؟ بخشش کر لے، ان کے بھی گناہوں کو تو کیا کر دے؟ دھو دے۔ اور آگے کیا دعا کرتے ہیں؟ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بھی کیا کر لے؟ تو محفوظ رکھ لے۔ تو فرشتوں کی دعا عبادت کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے۔
8ویں چیز جو مجھ کو اور آپ کو عبادت کے ذریعے سے ملتی ہے وہ سکون قلب، دل کا سکون۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا حضرت بلال سے، یا بلال ارحنا 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 بہ، کیا کہا؟ اے بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کو قائم کر اور اس کے ذریعے سے ہم کو راحت دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شراح نے لکھا ہے اقیم الصلاۃ ارحنا بہا کا اے ارفع اذان الصوت۔ کیا کہا؟ حضرت بلال کی خدمت کیا تھی، کام کیا تھا، کیا شغل تھا؟ اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے، کیا کہتے کہ اے بلال اذان دے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلا، نماز کے لیے بلا، اور ہم کو راحت پہنچا، لنستریح بہا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے راحت حاصل کریں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس کے اندر رکھی ہے؟ نماز کے اندر۔ حقیقت میں اگر نمازی ہم بن جائیں تو مجھ کو اور آپ کو نماز کے اندر لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہے ہی ایسی چیز، نماز ہے ہی ایسی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پتہ ہے، یہاں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ سکون قلب کے لیے، اور اسی عبادت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی بھی تکلیف آتی، نویں چیز ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں؟ نماز کے اندر۔ ایک تو سکون قلب ہے نماز، اللہ کی عبادت میرے اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ اور باعث ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ پریشان نہ ہوں، ٹینشن لیس ہوں، کوئی ٹینشن ہی نہ ہو، ہمارے ٹینشن ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی بھی مسئلہ پیش ہوتا اللہ کے رسول کو کیا کرتے تھے؟ نماز کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ حل کیا کرتے تھے۔ اور آخری بات جو 10ویں ہے عبادت کے ذریعے سے مجھ کو اور آپ کو حاصل ہونے والی چیز، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبادت کے ذریعے سے آخرت میں حسن و جمال اور زیور مومن کو حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے کہا نا شروع میں اسباغ الوضو آیا تھا، اس وضو کا فائدہ آخرت کے اندر مجھ کو اور آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، روز قیامت مومن کو جو سب سے بڑا انعام ملنے والا ہے وہ زیور کی شکل میں کیا ہے کہ جہاں تک بندے کا وضو کا پانی پہنچا ہے وہاں تک اس کو زیور پہنایا جائے گا، یا اس طرح کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ پہنائے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے، حسن و جمال بھی نصیب ہوگا اور زیور بھی پہنایا جائے گا مومن کو۔ اس لیے کہا نا کل کی حدیث کے اندر ہی بات آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں دنیا کے اندر کہتا ہے کہ اس سے تم باز آ جاؤ، بدلے میں وہ چیز کہاں ملے گی؟ آخرت کے اندر۔ لیکن وہ چیز جس سے اللہ نے کہا کہ یہاں باز آ جاؤ، باز نہیں آئیں گے، اس کا استعمال کریں گے تو آخرت کے اندر محرومی، اور وہاں پر محرومی کے علاوہ اور کچھ چیز ملنے والی نہیں ہے، افسوس کے علاوہ کچھ چیزیں ملنے والی نہیں ہیں۔ بس اتنی دیر سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ عبادت کے فوائد ہیں اور عبادت کے ذریعے سے حاصل ہونے والی چیزیں، اور میں نے آپ کو عبادت کا معنی اور مفہوم بھی بتا دیا، لیکن ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ آیا عبادت کون سی ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مفہوم سے ہی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے بھی، قبولیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم عبادت کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے اپنی منمانی سے اللہ کی عبادت کریں گے تو بھی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صلو، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ تو خالی نماز کے تعلق سے کہا، کوئی بھی عبادت مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول نے کر کے بتایا ہے، نہ اس سے آگے جانا ہے اور نہ اس سے نیچے آنا ہے۔ دین کا معاملہ ہی ایسا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کچھ داخل بھی نہیں کر سکتے، اس کے اندر کچھ کمی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے اندر داخل کریں گے کوئی چیزیں، نصرانی کہلائیں گے، کمی کریں گے یہودی کہلائیں گے۔ یہودی ڈنڈی مارا کرتے تھے اور نصرانی اپنی طرف سے
اللہ کے دین کے اندر کیا کرتے تھے؟ بہت ساری چیزوں کا اضافہ کرتے تھے۔ خالی نماز ہی نہیں، اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر کیا کہا؟ خذوا عنی مناسککم، حج کرنے کے لیے آئے ہو، منمانی نہیں کرنا ہے، کہنا 7 چکر 8 چکر نہیں لگانے ہیں، پھر ایسے کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہاں پر اتنے ٹائم تک رکنا ہے، یہاں یہ کرنا۔ جو اعمال میں بتاؤں اسی کے مطابق تجھ کو کیا کرنا ہے؟ تم کو اے صحابہ اعمال کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو عبادتیں اگر میرے اور آپ کی اللہ کے لیے ہی بالفرض مان لیں، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، وہاں پر اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی، تو سارے میرے اور آپ کے اعمال برباد ہوں گے۔ ہم سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، نہیں کیا پڑھتے ہیں؟ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، کیا مطلب ہے؟ کل روز قیامت بہت سارے بڑی بڑی داڑیاں والے آئیں گے، پیشانی کے اوپر بہت زیادہ ان کے نشان ہوں گے سجدے کی وجہ سے، لیکن ان کا ایک عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں قابل قبول نہیں ہوگا؟ اعمال کیے منمانی والے، اعمال کیے نبی کی مخالفت والے۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن کیا کہا آگے؟ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے شاعر نے بہت خوب کہا ہے، سجدے کے نشان سے چہرے کی ہوتی ہے سیاہی دور کہاں، جب تک نہ مٹے دل کی ظلمت۔ جب دل سے ہم کفر کو، شرک کو، بتوں کو نہیں اکھاڑ پھینکیں گے، آتا ہے جبھی پہ نور کہاں۔ حقیقی نور اسی وقت آئے گا جب دل سے ہماری ظلمت ختم ہوگی۔ خالی سجدے کے نشان سے کل کو ہماری بخشش ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ادا کرنا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی کہا، لوگوں کو بتا دو، کیا کہا؟ قل کہہ دو، هل ننبئکم، کیا میں تم کو باخبر نہ کروں؟ کن کے تعلق سے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ڈھیر سارے اعمال آسمان سے لے کر زمین تک بھر بھر کے لائے ہیں، لیکن ان کے اعمال کیا ہیں؟ خسارہ، رائے گا، ضائع، برباد، تباہ۔ ان کے اعمال کام آنے والے نہیں ہیں۔ کیا میں تم کو ایسے لوگوں کے تعلق سے نہ بتاؤں، آگاہ نہ کروں جن کے اعمال برباد جائیں گے؟ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوشش دنیا کے حد تک ہی رہی، جن کی کوششیں دنیا کی حد تک ہی رہیں، وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا بِهِ بِشَيْءٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اڑائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا، زور ہوائیں چلتی ہے، ریتی راک کیسے اڑتی ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال ایسے ہوا بنا کے ان کے ختم کرے گا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کا صحیح فہم عطا کرے، دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عبادت کے اندر اوروں کو شریک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے، ہماری عبادتیں بدعات سے، خرافات سے، شرکیہ اعمال سے محفوظ ہوں۔ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، جتنے بھی ہم اعمال کریں تو اس کو شرف قبولیت سے نواز، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسے اعمال سے اے اللہ تو میرے اور آپ کی حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بن بیاہی بچے ہیں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام فرما، جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے خلاصی کے فیصلے فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔